ساری تلبیہ پڑھ لے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بات آگے شروع کرنے سے پہلے یہ لبیک کا جو تلبیہ ہے، جس کو تلبیہ کہا جاتا ہے، یہ ہمارا اچھا اور درست ہو کہ ہم جو اس میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ لبیک بے عربی کا کوئی لفظ نہیں ہے، بئی ہے، لبیک یا لین جس کو کہیں گے، جو قاعدے سے واقف ہے وہ جانتے ہیں، لبیک آئے گا لبیک، اس لیے جتنا ہم درست کر سکتے ہیں، جو اختیار جن کی مجبوری ہے کہ کر ہی نہیں سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو الفاظ ہیں وہ ہو بہو نقل کرنے کی کوشش کریں۔ تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کچھ لوگ ایسے بھی پڑھتے ہیں والنعمت لک، نعمت کے ساتھ لک کو لگاتے ہیں، اور والنعمت لک والملک، پھر پڑھتے لا شریک لک، جیسے بھی پڑھیں لیکن الفاظ اس کے درست ہوں، اس کی کوشش کریں۔ ابھی جو ہے اصل میں ہمارے سامنے بات آئی کہ ہم کو حج میں جانے سے پہلے 3 قسم کی تیاری کرنی ہے۔ ایک تیاری تھی ذہنی تیاری، اس کے بعد جو ہے باطینی تیاری، اور ایک ہے ظاہری تیاری۔ یہ شروع میں فضیلت اور فرضیت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، اس لیے جو ہے فرضیت اور فضیلت کو سامنے رکھا۔ اسی بنیاد پر تو اللہ نے آپ کو قبول کیا کہ اس کی وعیدوں کو سامنے رکھا۔ یہ وعید ہی ہمارے لیے بہت اہم تھی کہ جو طاقت رکھتا ہے حج میں جانے کی، اس کے باوجود بھی حج کو نہیں جاتا ہے، تو آگے بیان کیا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے کہ نصرانی ہو کر مرے۔ یہ کتنی خطرناک وعید ہے۔ یہی ہمارے لیے جو ہے مال ہو کر ہم حج کو نہیں جاتے ہیں، یہی سب سے بڑی ہمارے لیے وعید ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم جو ہے کام کی جو باتیں آگے کی ہے وہ آپ کے سامنے اب رکھ رہے ہیں۔ یہ ظاہری تیاری جو ہے، اس میں جو چیزیں ہم نے لے رکھی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں وہ دیکھ لے ہم۔ جیسے احرام جو ہے، ہمارے 2 جوڑے احرام ہو جاوے۔ احرام میں جو ہے زیادہ موٹا کپڑا نہ لیوے کہ وہاں گرمی شدت کی ہوتی ہے، پھر وہ اس میں پسینہ پی جائے گا، تو مستقل احرام کو لے کر چلنا پڑے گا۔ احرام ہمارا فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ہم کو احرام کو دینا پڑے گا۔ ایک تو یہ احرام ہے، پھر وہ جو احرام کا پٹا ہے، اور یہ چپل جو ہے اس طریقے سے جس میں ہماری پیر کی ہڈی بالکل واضح ہو، پیر کے رکھنے کی جو ہے بیگ لے لے ہوئے۔ بیگوں کے سلسلے میں خلاصہ میں بیان کر دوں کہ بیگ جو ہے، ایک بیگ تو جو 20 کلو کا سامان جس کے اندر رکھیں گے، ایک تو وہ بیگ ہوگی، ایک 7 کلو والی بیگ ہوگی، ایک جو ہے پٹھو بیگ بھی رکھے، یعنی جو ہم کالج وغیرہ میں جاتے ہیں اس کو کہیں گے، وہ بیگ بھی رکھے۔ وہ عرفات اور مزدلفہ میں جب چلیں گے بڑے مفید رہتی ہے وہ بیگ۔ اسی طریقے ایک شولڈر بیگ لے لے، ایک کمر بیگ لے لے۔ یہ 5 قسم کی جو بیگ وہ ہمارے ساتھ ہوں۔ وہ تسبیح ہے، وہ تسبیح کے دانے ہم کو بتائے گئے کہ وہ ایسا ہوں کہ ہمارے نیچے کرنے سے نیچے جاوے، اوپر کرنے سے اوپر جاوے۔ اور ایک بات طے کر لے یہاں سے کہ ہم جس وقت طواف کریں گے اس وقت وہ دانہ اوپر لے جائیں گے کہ نیچے کریں گے، ایک طے کر لے۔ اور میری تو رائے ہے کہ اوپر کی جانب رکھیں، کہ جب 7 دانے نیچے ہوں، ایک طواف کا چکر ہو جاوے تو ایک دانہ وہ کھینچ کر اوپر لے لے۔ خیر وہ آگے بات آ ہی رہی ہے، مسواک ہمارے پاس ہو اچھی سے وہاں پر بھی مل جاتی ہے، لیکن یہاں سے لے کر ہی جاوے، سنتوں کا اہتمام ہوتا جاوے۔ اسی طریقے سے سعودی ریال ہے، پاسپورٹ ہے، یہ ویزا، یہ تو تیار ہے الحمدللہ، ہم تمام حضرات نے کر ہی لی ہوگی۔ پھر ایک کپڑے لے لے، اور مردوں کے کپڑوں میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ 5 جوڑی کپڑے کافی ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ وہاں پر دھول مٹی زیادہ لگتی نہیں ہے، کپڑے جو ہے زیادہ میلے نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کی ترتیب میں بتاؤں کہ ہر جوڑی جو ہے اس کے تمام جتنے بھی، جیسے کہ ایک جوڑی کے ساتھ ایک بنیان ہے، ایک ٹوپی ہے، انڈر ویئر ہے، اس کے ساتھ ہی اس کو رکھے بیگ میں جب رکھے تو، اور ہو سکے تو ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ایک جوڑی رکھے، ایک جوڑی رکھا ایک پلاسٹک میں تھیلی، جب بھی ہم نہانے جاوے ایک تھیلی اٹھا لی اور لے کر چلے گئے۔ اب انڈر ویئر ڈھونڈو، پھر رومال کہاں رکھا ہے، بنیان کہاں رکھا ہے، پریشانی ہی نہیں ہوگی۔ 5 جوڑی ہے، اس لیے الگ الگ بیگوں میں رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیگ کہیں رک گئی 2 دن کے بعد آ رہی ہے، ہم میلے کچیلے کپڑے میں پھر گھوم رہے۔ الگ الگ بیگوں میں اگر ہوگا تو اگر وہ نہیں آئی تو دوسرے بیگ میں سے ہم دوسرے کپڑے لے کر پہن سکتے ہیں۔ تھوڑا اس کا خیال رکھیں۔ پھر جو مستورات جا رہے ہیں وہ بھی جو ہے ان کے جو لباس ہے یہاں پر ظاہر ہے، نظر آ ہی رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیسن جو ہے ہماری دوائیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ڈاکٹر کی پرچی بھی ہو، کیونکہ ابھی جو ہے ایسے دوائیوں میں بھی کچھ ایسے حادثے ہوئے کہ ڈرگس لے جاتے ہیں۔ اس کے لیے جب ڈاکٹر کی ہمارے پاس پرچی ہوگی، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تو اس سے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ توویل ہے، سوئی دھاگا ہے، اگر کہیں پر بھی کپڑے وغیرہ پھٹ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کلپ جو ہے یہ بھی ساتھ میں لے، سیفٹی پن جو ہے آپ دیکھتے جائے تو بالکل ظاہر ہے، اس میں سے کوئی چیز اگر رہ جاتی ہے، یہ خاص طور پر یہ لے لے وہاں پر جو کہ یہ ہوگا تو یہ تم موبائل چارجنگ کر سکتے ہو۔ پاور بینک اچھا والا لگ رہا ہے، یہ پاور بینک جو ہے ایک دم سستا والا کہ مل گیا لے گیا، ایسا نہیں۔ ایسے حادثے ہوئے کہ بیگ میں رہتے ہیں پھر پھوٹ جاتے ہیں بعض مرتبہ، تو پریشانی ہو جاتی ہے، اس لیے اچھے والے لے ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے 2-3 چارجر ہم ساتھ میں اس میں چارجنگ کر سکتے ہیں، اس لیے اگر ایسا پلگ بھی لے جاوے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے یہ بیگ ہے، یہ پینے ہیں، کپڑے سکھانے کے لیے ضرور رکھیں، اس لیے کہ تم پیٹ کے اوپر کی جانب سکھانے کی ترتیب ہوتی ہے، تو تم سکھا کر آ گئے لینے جاؤ گے تو نہیں ملے گا، اڑ کر کہیں اور جگہ چلا گیا ہوگا، اس لیے لے لے۔ پھر یہ پلاسٹک جو یہاں پر سے ہم بیگوں پر لگا کر جائیں گے یہ بھی ساتھ میں ہے۔ یہ مارکر پین ایک تو یہ بھی لے اور پتلی والی بھی لے، ہمارے ہر کپڑے پر ہمارا نام یا ہمارا کوئی ایک نشانی جو ہے لگی ہوئی ہو ہر چیز پر، کیونکہ وہاں پر بے احتیاطی نہ ہو، ایک جیسے حرام ہوں گے۔ ہم نے کہا کیا حرج ہے، لے لیا۔ کسی دوسرے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے، تو وہاں پر ایسے کام نہ ہو جائے کسی کی بنیان ہم پہن کر گھوم رہے ہیں، ایک جیسی ٹوپی تھی تو ٹوپی ہم پہن کر گھوم رہے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، اس لیے اس کا احتیاط رکھیں۔ یہ جو سب چیزیں سامنے ہی ہمارے یہ ضروری سامان ہے۔ کنکری کے لیے تھیلی رکھے، اور بہتر ہے کہ بوتل ہی لے لے، چھوٹی بوتل میں اچھا رہتا ہے، دھو کر بوتل میں کنکریاں لے لینے کی۔ یہ پاکٹ مسلح تو رکھے ہی، بعض مرتبہ حرم میں مدینہ میں جیسے اندر جگہ نہیں ملی تو باہر ہم اچھے سے یہ بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بک لے لے، چھوٹی تسبیح لے لے، چھاتا رکھے، چھاتا ضرور رکھے، وہاں گرمی شدت کی ہوتی ہے، مینا میں جب جلتے ہیں تو اس وقت یہ کام دے گا۔ اسی طریقے سے گوگل سے یہ پہنے، یہ گرمی میں بہت مفید ہے۔ پانی کی بوتلیں ہیں، بڑی بوتلیں بھی رکھیں، جب مینا مزدلفہ سے مینا میں جاوے تو ہر ایک کی 2-2 لیٹر کی بوتل الگ ہی، جو بیوی اگر ساتھ میں تو اس کی الگ ہو، اپنی الگ ہو۔ اسی طریقے سے توویل ہے، اوڑھنے کا جو ہے وہ ہلکا پھلکا لے لے، وہاں پر تو ہوتا ہی ہے لیکن ہلکا پھلکا ہمارے پاس ہو۔ یہ بوتل لے لے، اسپرے بوتل جو ہے، یہ وزن کانٹا ہے۔ پھر یہ ORS کا جو گول ہے وہ ساتھ میں رکھے، اس سے کیا ہے کہ پانی کی کمی نہیں ہوتی ہے، چلنے کا بہت ہوتا ہے، پھر پانی کی کمی محسوس، پھر جو بھی آدمی لے جاوے، گڑ کو لے جاوے، گڑ پگھال کر بھی لوگ لے جاتے ہیں، شکر اور لیمبو کو سکھا کر بھی لے جاتے ہیں، تو یہ جو بھی ہو جس پہ ہماری انرجی باقی رہے، یہ سب چیزیں۔ مسلح ہے، فولڈنگ مسلح ہے، یہ جیروکس کا بھی ہے، ناخن تراش ہے، یہ سب چیزیں جو ضروری سامان میں ہیں وہ ساتھ میں لے جاوے۔ اس کے علاوہ بھی جو تجربہ کار لوگ ہیں جو جا کر پہلے آئے ہیں ان سے بھی تھوڑے مفید مشورے لے کر اپنے سامان کو اس طریقے، لیکن سامان کو جو ہے تقسیم کر کے رکھیں۔ جیسے کسی کی ڈائبٹیز کی یا کوئی ایسی دوائیاں ہیں جو فوراً ضرورت پڑتی ہے، ایک ہی سامان میں ایک ہی بیگ میں نہ رکھیں، بہت نقصان ہو جائے گا۔ وہاں پر پہنچے اور وہ بیگ دیر سے آ رہی ہے، اب دوائی کی ضرورت پڑی، حیران ہو جاؤں گے۔ 5 الگ الگ پیکٹ بنا دے ہوئے اور ہر بیگ میں ایک پیکٹ رکھ دے ہوئے دوائی کا، تو جو بھی بیگ آئے گی اس میں ہم کو ہماری دوائیاں مل جائے گی۔ یہ سامان کی تیاری ہو گئی، ابھی جو ہے ظاہری تیاری ابھی ہمارے سامنے آ گئی۔
باطنی تیاری جو بھی اثر میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، نیت درست ہو، سچی توبہ ہو، حقوق اللہ کی ادائیگی ہو، حقوق العباد کی ادائیگی ہو، حلال مال سے ہو. اسی طرح ذہنی اور نفسیاتی تیاری یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ جو ہے جس طریقے ہم ہمارے مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ بھی ہمارا خیال رکھے گا، اور رکھ ہی رہا ہے. وہاں نہ جاؤ تب بھی اللہ کتنا خیال رکھ رہا ہے، اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی ایسا کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے. تو اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. حج عمرہ میں ان باتوں کا خوب اہتمام کرے. یہ سفر بڑا مبارک سفر ہے، اس میں جو فضول باتیں نہ ہو. یہ بڑی بڑی باتیں ہیں سامنے ہمارے ہے ہی، وہاں پہنچ کر کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاوے. بڑا پھونک کر قدم رکھنا ہے، وہاں پر وقت کو ضائع نہ کریں. اس لیے بازاروں میں جانے کا نظام بہت کم بنا، جہاں ضرورت پڑی، ورنہ تو بازاروں میں نہ جاوے. یہاں سب کچھ ملتا ہے اب کہ بھئی وہاں سے وہ منگایا نہیں منگایا، نبی سے سب چیزیں لسٹ بنا کر نہ جاوے. وہ حرم کی چیزیں بھی یہاں مل جاتی ہے، پہلے سے لا کر یہاں پر ہمارے رشتہ داروں کو کہہ دے لا کر رکھ دے وے، جب آوے تیار کر کے ان کے گھر پہنچا دے وے. تو اس کا بازاروں میں کم سے کم وہاں پر یہ موقع کب ملے گا وہ سامنے رکھے. گناہ والا دل بیت اللہ میں رکنے نہیں دیتا ہے، اس لیے صاف دل، بڑا دل لے کر جاوے. کوئی کینہ کپٹ، کسی سے دشمنی ہو گئی وہ لے کر نہ جاوے. یہاں سے بالکل صاف ستھرا دل لے کر جاوے، دل کو نناری لے کر چلے. نگاہوں کی خوب حفاظت کرے، پوری دنیا کا حسن وہاں پر ہوگا، اس لیے نگاہوں کی خوب حفاظت کرے. اور نماز کو با جماعت ادا کرے. ایسا نہیں کہ طواف رات کو دیر بھر کیے، اب جو ہے تہجد کا وقت ہے چلو تھوڑا آرام کر لے، فجر نہ چلی جاوے ہماری. ایسا نظام بناوے کہ نماز با جماعت ہماری ادا ہو، اور کوئی نماز ہماری غفلت سے وہاں نہ چھوٹ جاوے. جیسے وہاں ثواب زیادہ ہے، گناہ بھی ایسا ہی ہے. آدمی تھوڑا اہتمام کرے. یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی. 3 کام کو خوب کرنا ہے، 3 کاموں کو بالکل نہیں کرنا ہے. اور حج عمرہ میں جو ہے 3 کام خوب کرنے، سلام کرنا ہے، لوگوں کو خوب کھلاوے اور کلام نرم کرے. اور حج عمرہ میں 3 چیزوں کا بڑا خیال رکھے، جلد بازی نہ کرے، دیکھا دیکھی نہ کرے، اور زیادہ ہوشیاری سے کام نہ لے. جتنا بتایا جاوے، جس طریقے سے بتایا جاوے ایسے ہی چلے. اب جو ہے آگے کی بات شروع کرنے سے پہلے حج کی 3 قسمیں ہم جان لے. حج 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک حج افراد ہے جو پہلے نمبر پر لکھا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے حج قران، اور تیسرے نمبر پر ہے حج تمتع. حج افراد کس کو کہیں گے؟ صرف حج کی نیت سے احرام باندھنے کو حج افراد کہتے ہیں. بالکل واضح ہے. حج قران، حج کی نیت سے عمرہ اور حج کا احرام باندھنے کو حج قران کہیں گے، ان دونوں کی نیت ہو. اور حج تمتع، پہلے عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کر حج کی نیت کرنا، اس کو کہیں گے حج تمتع. ہم لوگوں کو یہ رائے دی جاتی ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، جو ان لوگوں کو، کہ ہم جو ہے حج تمتع کو اختیار کریں، اس لیے کہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں. ہاں جن لوگوں کے قریب تاریخ ہے اور طاقت رکھتے ہیں تو فضیلت میں تو حج قران زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہم سامنے رکھے ہر کام میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی میرے سامنے 2 معاملے آتے ہیں تو اس میں سے جو آسان ہوتا اسی کو میں اختیار کرتا. تو آسان کو اختیار کرنا بھی سنت ہے، اس لیے ہمارے لیے آسانی حج تمتع میں ہے. کیوں آسانی ہے؟ اس لیے کہ حج افراد میں ہمارے لیے 2 مشقتیں ہیں. حج افراد میں پہلی مشقت کیا ہے کہ احرام کی پابندی بڑھ جاتی ہے. کہ احرام باندھنے کے بعد جو 8 پابندیاں آئے گی، وہ پابندیاں جو ہے ابھی جیسے کہ 25 تاریخ آئی، اب 25 سے لے کر کے جب تک حج شروع نہیں ہوگا 4-5 تاریخ، وہاں تک تم کو مسلسل احرام باندھ کر رکھنا ہے اور اس کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہے. دوسرے نمبر کی چیز کیا ہے؟ حج سے پہلے کوئی عمرہ وغیرہ تم پھر نفلی نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ ایک اب جو ہوگا اس کے بعد ہی ہوگا، خالی طواف قدوم وغیرہ ہو سکتا ہے. ایک یہ 2 مشقتیں پیش آتی ہے. رہا حج قران. حج قران میں 3 چیزیں ہیں ہمارے لیے، ہم کمزوروں کے لیے. اس میں 3 مشقتیں ہیں. پہلی مشقت احرام کی، ایک تو پابندی بڑھ جاتی ہے، یہاں سے جا کر عمرہ کرنا ہے. عمرہ کرنے کے بعد جو ہے ہم کو حلق نہیں کروانا ہے.
اسی احرام میں رہ کر حج کی تاریخ کا انتظار کرنا ہے اور پھر اسی احرام میں حج کرنا ہے تو پابندی بڑھ جائے گی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرے نمبر پر حج سے پہلے کوئی ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے ہو. ایک کر لیا اب حج کے بعد ہی ہو سکے گا, اس لیے دوسرے نفلی عمرہ ہے وہ عبادتیں رک جائے گی. تیسری مشقت کیا ہے کہ جب پابندی پہ عمل نہیں کریں گے, 8 پابندیوں میں سے کوئی ایک پابندی چھوٹ گئی تو حج تمتع میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دم آتا ہے. لیکن حج قران میں کیا ہوگا, کوئی بھی ایک پابندی چھوٹی تو ہر جزا میں 2 دم لازم ہو جائیں گے, ایک عمرہ کے احرام کا دم اور ایک جو ہے حج قران مطلب حج جو کر رہے اس کا دم. تو ہر وقت 2 دم لازم ہو جائیں گے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو. اس کے لیے تھوڑی مشقت ہے, اس لیے ہم کو یہی بزرگان دین کی طرف سے رائے دی جاتی ہے کہ ہم حج تمتع کریں گے. اس میں آسانی ہے کہ یہاں گئے اور یہاں سے جانے کے بعد عمرہ کر کے ہم احرام سے فارغ ہو جائیں. اب جو ہے نفلی عبادتیں کرو, نفلی طواف کرو, عمرہ کا موقع ہے تو ایک نفلی عمرہ بھی کر لو, پھر جب حج کے ایام آئیں گے واپس احرام کی نیت سے ہم احرام باندھیں گے. اس لیے ہم کو عام طور پر جو ہے حج تمتع ہی کی تعلیم دی جاتی ہے. جو حضرات اس میں سے حج قران کرنے والے ہیں یا کسی کا حج افراد کا بھی موقع ایسا ہو جاوے تو وہ حضرات جو ہے بعد میں یہاں ظہر سے لے کر کے عشاء تک یہی ہوتا ہوں, وہ انفرادی آ کر بھی وہ پورے حج قران کو بھی سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے. تو یہ 3 قصے سمجھ میں آ گئی. ہم کو جو کرنا ہے حج تمتع کریں گے. یہ آپ لوگوں نے یہ سب چیزیں سیکھی ہے کئی مجلسوں میں, اب اس کو جو ہے بٹھانا ہے. اس کے لیے پروجیکٹر رکھا ہے کہ تاکہ وہ بیٹھ جاوے ہمارے دلوں میں. اب جو ہے ہم گھر سے روانہ ہوں گے تو میں نے شروع میں ابھی اثر میں بتایا کہ ہم کو جو ہے سنتوں کے ساتھ چلنا ہے, اس لیے کہ سنتوں والا حج یہ مقبولیت کے قریب ہوگا اور سنتوں سے جتنا دور ہوگا مقبولیت سے اتنا دور ہو جائے گا. اس لیے یہاں سے ہی ہم کو روانگی کے وقت ہی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. گھر سے نکلتے وقت 4 کام کرنے ہیں, یہ سنت ہے. نمبر 1 صلاۃ السفر, سفر کی نماز پڑھیں گے. اس کی تفصیل آگے تھوڑی میں وضاحت کروں گا, خالی یہ نمبر یاد رکھیں تاکہ نمبر سے تفصیل یاد ہو جائے گی پھر آپ کو. ایک تو صلاۃ السفر کہ ہم سفر میں نکلے اس سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں. دوسرے نمبر پر ہے صدقۃ السفر, یعنی سفر میں نکلنے سے پہلے, یہ تو عام ادب ہے جب بھی ہم کوئی سفر کر رہے ہو, چاہے یہ بڑا سفر ہے, اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے سفر میں بھی اس کا اہتمام کریں. صدقۃ السفر یعنی سفر میں جانے سے پہلے صدقہ دے دیں, ایسا صدقہ جو تھوڑا لگے کہ صدقہ دیا. سفر کی دعا پڑھے, کون سی دعا وہ آگے آ رہی ہے. اور یہ سفر چونکہ نہایت ہی مبارک سفر ہے, اس لیے خوشی خوشی گھر سے نکلے, خوشی کے آنسو ہو, غم کے نہیں کہ بھئی یہاں پر بیوی بچے چھوٹ رہے نہیں, وہاں کون مل رہا ہے وہ دیکھے, وہاں اللہ مل رہا ہے بہت قریب سے, اس لیے خوشی خوشی نکلے. اب اس کی تفصیل تھوڑی دیکھ لے کہ سفر کی نماز پہلے نمبر پر مرد حضرات جو ہے مسجد میں موقع ہو تو 2 رکعت جا کر پڑھ لے, اور گھر پر بھی آ کر 2 رکعت پڑھیں, یعنی 2 رکعت مسجد میں ہو جاوے, 2 رکعت گھر پر ہو جاوے. اس میں لوگ پوچھتے رہتے کہ بھئی مسجد میں پڑھے کہ گھر میں, دونوں جگہ پڑھ لے, اس میں بخیلی نہ کرے. عورت صرف گھر میں 2 رکعت پڑھے, مکروہ وقت ہے اور گاڑی آ گئی ہے تو پھر نکل جاوے, ضروری نہیں ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا یہ سنت ہے. اس لیے ہم سنتوں کا اہتمام کریں. سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ اگر میں جلدی چل رہا ہوں تو آپ روکیں گے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھیں گے. یہ ہم دوستوں کی طرح یہ مجلس ہے, کہ کوئی مولانا بات کر رہے جمعہ میں اور ہم خالی سن رہے اور نیند آئے, تو ایسا نہیں ہے. کوئی بھی چیز آئے پوچھیں گے. دوسرے نمبر پر صدقۃ السفر, اپنی وسعت کے مطابق دے, یعنی لگے تھوڑا صدقہ کہ بھئی یہ کچھ صدقہ, جیسے اپنی ٹرافک پولیس پکڑ دی ہے وہ نکلوا دیے نا, کیسا لگتا ہے کہ 500 روپے گئے, ایسا کچھ لگنا چاہیے. اور یہ صدقہ کسی کو بھی دے سکتے, اپنے رشتہ داروں میں, بھائی بہنوں میں, جس کو دینا چاہے دے سکتے. یہ نفلی صدقہ ہے, نفلی صدقہ کسی کو بھی دے سکتے. سفر کی دعا, بہت ساری سفر کی دعائیں ہیں, لیکن یہ سفر کی دعا تو ضرور یاد کر لے. الفاظ بھی آسان ہے, بسم اللہ
توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اس دعا جیسا ہی آدمی پڑھتا ہے فرشتہ فوراً اس کے جواب میں کہتا ہے تیری ہدایت کر دی گئی، یعنی اب تیرے لیے آسانی ہو گئی. دوسرے نمبر پر کہتا ہے جیسے میں نے کہا ہے نیچے لکھا ہے 4 انعام مل جاتے ہیں فوری طور پر. کیا؟ اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. دوسرا انعام فرشتہ فوراً کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے. رزق کے لیے بھی یعنی گھر کا بھی ٹینشن نہیں ہے اور سفر میں بھی رزق کا ٹینشن نہیں. اسی طرح گھر والوں کی کفایت میں. تیسرا انعام سفر میں تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی حفاظت کی ذمہ داری. یہ دعا پڑھتا ہے جب یقین ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو یہی ہوگا. نمبر 4 شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے. شیطان یہ ہو کر کہ بھئی اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے اب یہاں پر میرا کوئی زور نہیں چل سکتا ہے، ایسا کر کے نکل جاتا ہے. تو 4 چیزیں بیک وقت آدمی کو میسر ہو جاتی ہے. کون سی دعا پڑھے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. چوتھے نمبر کی چیز خوشی خوشی گھر سے نکلے، خوشی خوشی نکلے. اللہ سے ملاقات کرنی ہے. بہت تمنا تھی، روزانہ یہ کعبے دیکھا کرتے تھے، مصلی میں دیکھتے تھے، کبھی کوئی فوٹو میں دیکھ لیتے تھے. آج اللہ نے موقع دیا ہے، وہاں جا رہے ہیں. آنسو تو آئیں گے لیکن یہ آنسو محبت کے ہو، جدائی کے نہیں. یہاں سے تو جدا کبھی بھی ہونا ہے، اس لیے محبت کے ہو. توبہ استغفار. یہاں پر ایک بات اور میں بڑھا دوں، جیسے ہم کو کہا جائے گا کہ جب مکہ سے مدینہ جاوے تو اللہ کے نبی کے لیے تحفہ لے کر جاوے. کیا تحفہ ہے؟ سب کو معلوم ہے، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھ کر لے جاوے، یہ تحفہ ہے. ایسے میں یہاں کہوں گا کہ جب ہم بیت اللہ پہنچے تو اللہ ہمارا میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں، یہاں بھی تحفہ لے کر جاوے. توحید کا تحفہ لے جاوے. ہم نے جو بدعتیں، جو شرک اللہ کے ساتھ جو گڑمڑ کر دیا ہے اللہ کے صفات میں، اللہ کے ذات میں، اس کو پاک کرے. کرنے دھننے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا یقین مٹاوے. بار بار پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز کو کرنے والا تو ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے. یہ یقین بٹھا کر لے جاوے، یہ تحفہ ہے. آگے جو ہے یہ 4 چیزیں جو ہے روانگی کے وقت ہم کو کرنی ہے. اب جو ہے ہمارے ایئرپورٹ میں ہم کو ایئرپورٹ پر جانا ہے، اس وقت کیا کام، گھر سے کس طریقے نکلیں گے، ایئرپورٹ پر کیا کام ہے، پھر اس کے آگے کے جو کہ مراحل ہے وہ کچھ باتیں جو ہے ہم کو اخیر میں عشاء کی نماز کے بعد بھی سامنے آ جائے گی. اب ہم چونکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات چل رہی ہے، اب عمرہ کا طریقہ گھر سے ہو گیا. عمرہ میں کتنے کام ہیں؟ 4 کام کرنے ہیں عمرہ میں. اس میں 2 کام فرض ہے. عمرہ کا احرام باندھنا، نمبر 2 بیت اللہ کا کیا کرنا؟ طواف کرنا. یہ دونوں چیزیں فرض ہیں. نمبر 3 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور نمبر 4 حلق یا قصر کروانا. یہ 4 چیزیں فرض سمجھ لو، فرض بھی بولو، واجب فرض کے ہی درجے کا ہوتا ہے. تو یہ 4 چیزیں کرنی ہیں. سمجھ میں آ گئی یہ باتیں؟ عمرہ کا اب احرام باندھنا ہے، یعنی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ہے. نمبر 1 احرام جو ہے ہم کو ہو گیا ہوگا، احرام چادروں کا نام نہیں ہے. چادر باندھی تو ہم احرام باندھ دیا، ایسا نہیں ہے. وہ تو ایک بغیر سلی ہوئی چادریں ہے. احرام تو نیت کا نام ہے. مرد 2 صاف چادریں پہن لے وے، اسی طرح خواتین جو ہے سلے ہوئے کپڑے ہی میں نیت کرے، وہ اس کا احرام ہے. احرام باندھنے کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے، اور یہاں سے لے کر کے حجر اسود تک پڑھنا مستحب ہے. اس لیے تلبیہ جب بھی کوئی بھی ایک حرکت ہماری بدلے، جیسے بیٹھے تھے کھڑے ہوئے فوراً تلبیہ پڑھے، کھڑے تھے بیٹھے تلبیہ پڑھے، پڑھتے ہی جاوے. نہ جانے کون سا تلبیہ وہاں قبول ہو جاوے اور ہماری لبیک پر وہاں جواب ہو جاوے کہ تیری لبیک قبول ہے. اس لیے پڑھتے ہی جاوے. اب احرام کے سلسلے میں یہ باتیں دھیان رکھیں. احرام میں 3 چیزیں سمجھنا ہے. احرام میں داخل ہونے کا طریقہ. نمبر 2 احرام میں داخل ہونے کی 5 سنتیں. نمبر 3 احرام میں 8 چیزوں کی پابندیاں.
احرام میں داخل ہونے کا طریقہ اس کو پہلے بھی لیا، دوسری مرتبہ تھوڑا واضح ہو رہا ہے۔ احرام کہتے ہیں حج یا عمرہ کی نیت کرنا اور تلبیہ کا پڑھنا۔ نیت اور تلبیہ کا نام احرام ہے۔ اگر عمرہ کر رہے تو عمرہ میں دیکھو نیت میں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ بھائی عمرہ کرنے کے لیے ہم حج تمتع کرنے والے ہوں گے تو پہلا ہمارا کیا ہوگا؟ عمرہ ہوگا، تو عمرہ کی نیت ہے ہی ہماری، زبان سے کہنا ضروری نہیں، لیکن کہہ دینا بہتر ہے کہ اللہ میں وہ عمرہ کے ارادے سے جا رہا ہوں، اللہ تو آسان فرما، قبول فرما۔ دو چادروں کو پہننے کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام پہننے کے بعد 2 رکعت نفل، اب یہ احرام کی سنت ہے، احرام کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور نماز سے فارغ ہوتے ہی سر سے ٹوپی اتار دے۔ جب پڑھے اس وقت تو ٹوپی ہو، اس لیے کہ احرام کے علاوہ میں ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ کس کے سامنے کھڑے ہم؟ اللہ کے سامنے، تو اللہ کے سامنے تھوڑے ادب کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن احرام میں چونکہ ٹوپی اب نہیں پہننی ہے، وہاں کا ادب یہی ہے کہ وہاں تو ایسے ہی دنیا سے بے خبر ہے، ایسے ہی جانا ہے، اس لیے فوراً 2 رکعت پڑھ کے ٹوپی اتار دے۔ نماز بعد نیت کرے کہ اللہ حج عمرہ کی نیت سے احرام باندھا ہے، آپ اسے آسان فرمائیے، قبول فرمائیے، پھر 3 بار جو ہے تلبیہ پڑھ لیں۔ احرام میں داخل ہونے کی 5 سنتیں۔ بالوں کی صفائی کر لے، ہر قسم کے 5 قسم کے بال ہے جس کی صفائی عام طور پر آدمی درست کرتا ہے۔ سر کے بال ہے، داڑھی کو درست یعنی کٹوانے کی بات نہیں ہے، درست کرنے، مونچھیں درست ہے، اسی طرح کے بغل کے زیر ناف کے بال ہے، وہ سب جو ہے صفائی کر لے۔ ناخن کاٹنا ہے، اگر بیوی ہے شادی شدہ ہے تو اس سے بھی فارغ ہو جاوے، صحبت سے بھی فارغ ہو جاوے، تاکہ پھر وہاں پر یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں۔ یہ سنتوں میں جیسے جمعہ میں بھی یہ سنت ہے کہ جمعہ سے پہلے بھی آدمی خود بھی غسل کرے، اپنے گھر والوں کو بھی غسل کراوے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی فارغ ہو جاوے تاکہ اطمینان کے ساتھ عبادت ہو۔ نمبر 4 غسل کرنا ہے، احرام کا غسل، یہ گھر سے یہ سب چیزوں سے فارغ ہو جاوے۔ 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھنا ہے، سر ڈھانک کر، اور مکروہ وقتاً یہ 2 چیزوں کا خیال رکھیں کہ بھئی سر ڈھانک کر نماز پڑھے۔ یہ جو ہے اپنے ایئرپورٹ جا کر بھی احرام کی چادر گھر سے بھی پہن سکتے ہیں، لیکن گھر سے اگر ایسا ہو کہ بھئی ملنے والے بہت ہوتے ہیں اور ہر ایک گلے ملتا ہے تو اس وقت وہاں پر ابھی تو ایئرپورٹ پر جاتے جاتے چادروں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تو آدمی اگر جو ہے احرام وہاں پر جا کر بھی باندھ سکتا ہے، اور گھر پر باندھنا چاہے تو گھر پر بھی باندھ سکتا ہے۔ 2 رکعت وہاں پر احرام کی نیت سے پڑھ لے ہوئے۔ اب تلبیہ جو ہے پھر سے ایک مرتبہ تلبیہ ساتھ میں پڑھ لے، سستی دور ہو جاوے، ایسی کیفیت کے ساتھ کہ وہاں حاضر اللہ میری اس تلبیہ کو قبول فرماوے۔ ایک مرتبہ آدمی ضرور پڑھ لے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آگے یہ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ اسی سے پورے حج میں اسی سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اس میں صرف میں کہوں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، 7 چیزوں کو تو ٹینشن لینا ہی نہیں ہے، اس کا ذہن میں رکھنا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھتے جاوے۔ نمبر 1 سیلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے مردوں کے لیے۔ اب یہ تو ہم گھر سے ہی نکل رہے ہیں تو فوراً چادریں لگائی دی ہے، تو یہ تو آنے والا ہی نہیں ہے کہ سیلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، تو یہ آدمی ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہ احرام کی پابندی چھوٹ جاوے، ایسا تو ہوگا ہی نہیں۔ نمبر 1 ہو گیا، لیکن جب سمجھو کہ اتفاق سے ہو بھی گیا تو اس میں بھی دم کب آتا ہے؟ 12 گھنٹے پہن کر رکھے ہو تب۔ چلو بھول سے تم پلین میں کپڑے پہن کر بیٹھ گئے،
تو پلین تو 4 گھنٹے میں پہنچا دے گا، 4 ساڑھے 4 گھنٹے میں۔ وہاں پر جا کر تو کوئی بھائی تو احرام پہنا عمرہ کرنا ہے تو 4 گھنٹے کے بعد بھی پہنے گا تب بھی دم نہیں آئے گا، 12 گھنٹے ہوں گے تب دم آتا ہے۔ اس لیے یہ تو ٹینشن نکال ہی دو اس کا۔ تو دوسرے نمبر پر پیر کے اوپر کی ہڈی کو ظاہر کرنا ہے۔ یہاں ہم کو کیا بتایا گیا کہ ایک پٹی والے چپل پہنیں گے، یہاں سے ہم پہنے ہی وہی ہوں گے، تو اس کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں پر اس پابندی کو چھوڑ دے ہوئے، تو یہ دو تو نکال ہی دو۔ نمبر 3، ناخن اور بالوں کو نہیں کاٹنا۔ اس لیے میں نے بتایا کہ ہم 5 قسم کے بالوں کو اچھے سے یہاں صفائی کر کے جائیں گے، تو ناخن اور بالوں کو کاٹنے کا مسئلہ ہی نہیں آتا ہے۔ اور یہاں پر پریشانی کہاں ہوتی ہے بھائی؟ وضو کرنے میں مسئلے ایسا پوچھتے ہیں کہ وضو کرنے بیٹھا تھا نا، بال نکل گئے، ارے اس سے کچھ نہیں ہوگا، وہ تو بال نکالے نہیں ہیں، اس سے کوئی دم یا ایسا کچھ نہیں آئے گا۔ 2-3 بال نکل گئے وضو کرتے ہوئے، داڑھی کے کھلال کرتے ہوئے بال نکل گئے، کوئی حرج نہیں، اس سے کچھ نہیں لازم ہوگا، اس لیے بے فکر رہے۔ پھر کبھی ایک عادت بن گئی تھی نا، بھول سے ایک ناخن، کسی کو منہ میں انگلی ڈال کر پھر ناخن کاٹنے کی عادت بن جاتی، ایک آدھ نکل گیا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پورا پنجے کے ناخن کاٹ ڈالے تو ایک دم آتا ہے۔ اگر ایک پنجے کے 4، دوسرے پنجے کے 4 اور سب کے 4 کاٹے تب بھی دم نہیں آتا ہے۔ پنجہ ہونا چاہیے تب جا کر، یعنی 5 انگلیاں مکمل ہوتی ہے ایک ہاتھ کی تب آتا ہے۔ اس لیے جو ہے اس احرام کی پابندی کا بھی جو ہے زیادہ وہ ڈر نہ رکھے، سر اور چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ یہاں ابھی میں نے بتایا کہ نماز پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، ٹوپی نکال دینی ہے، اور وہاں پر یہی سب حالت میں گھوم رہے ہوں گے، ٹوپی نکل گئی تو یہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو 12 گھنٹے تو کوئی رکھے گا نہیں۔ اسی طریقے سے چہرہ کھلا رکھنا ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے اس طریقے سے چہرے پر کپڑا رکھنا ہے کہ چہرے کو وہ کپڑا نہ لگے۔ کیپ پہن لے، کیپ پہن کر کپڑا جو ہے عورت لٹکتا رکھے تاکہ وہ چہرے سے دور رہے اور پردے کا پردے ہو جاوے۔ ایسا نہیں ہے کہ چہرہ کھلا رکھنا ہے، یہاں پر تو چہرہ باندھ کر ہماری مستورات گھومتی ہیں اور وہاں پر چہرہ کھلوا دیں گے، نہیں۔ چہرہ کھولنے کا مطلب کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگانا ہے، اس لیے کیپ پہن لے، نہیں تو وہاں پر تو اور زیادہ اہتمام کرنا ہے پردے کا۔ میں نے بتایا نا کہ احرام کی حالت میں جو بھی اوصاف اختیار کیے جائیں گے وہ دل میں بیٹھ جائیں گے، اس لیے ہماری مستورات کو بھی ہاں جو ایک بوڑھی عورت ہے جن کو پردے کے ساتھ اور کیپ کے ساتھ جم نہیں رہا ہے، مجبوری ہے کہ جن کو دیکھ کر بھی کوئی خواہشات کے جذبات نہیں ہوتے، نہ ان کو ہوتے، تو ان کے لیے رخصت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن پردے کا اہتمام ہو تو اس میں بھی یہ پابندی بھی انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی۔ اب 4 ہو گئی، اب آگے آ جاؤ۔ شکار نہیں کرنا ہے، کرے گا کوئی؟ خبر ہے سب کو، مولانا نے وہاں بھی بتایا تھا، خود ہمارا شکار ہو جائے گا، وہاں تو ذرا بھی آگے پیچھے ہوتے اٹھا کر لے جاتے اب تو، اس لیے زیادہ وہاں پر میں نے بتایا نا زیادہ ہوشیاری سے کام نہ لے وے، سیدھا اپنے کو وہ کہہ دے کہ بھائی یہاں نہیں جانا، چلو بھائی گھوم جاؤ، زیادہ فکر میں نہیں رہنے کا۔ گھاس نہیں کاٹنا ہے، یہ بھی موقع نہیں آنے والا ہے۔ یہ تھوڑی پابندی ہے میاں بیوی والی، پر یہ کہ میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات سے بچنا ہے، یعنی بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی ہے، اور کسی رشتے یا منگنی کی باتیں بھی بیٹھے بیٹھے شروع نہیں کر دینی ہے۔ وہاں پر جیسے 4-5-6 جن ملے، کوئی یہاں کا ہے وہاں کا ہے، تو وہاں پر کوئی رشتے نہ آتے ابھی نہ جوڑے، وہ بعد میں گھر آ کر لے لیں، تو اس کا خیال رکھیں کیونکہ اس میں پھر آگے چلتا ہے آدمی۔ اب جو ہے یہ 8ویں جو پابندی، دیکھو اس کا تو خیال رکھیں گے ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی تھوڑی معذور ہے پیروں سے اور تم کہے کہ ہم کو تو تعلقات نہیں، تو تم ہاتھ بھی نہ پکڑو، کہیں ہیلپ نہیں کرو، خواہشات اور شہوت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا ہے، ورنہ ہیلپ کے لیے مدد کے لیے تو اس کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر طواف بھی کر سکتے ہو، ہاتھ پکڑ لو طواف کرواؤ، کوئی عرض نہیں اگر شہوت نہیں ہے تو، لیکن شہوت کے ساتھ نہ ہو، بس اتنا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ 7 پابندی، یہ 7 چیزیں تو ایسی ہے کہ اس میں تو کوئی انشاءاللہ مبتلا نہیں ہوگا کہ یہ چھوٹ جاوے۔ تو یہ احرام کی پابندیوں کا جو ایک بوجھ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ یہاں تو طواف میں بول بھی سکتے ہو، ضرورت کی بات بھی کر سکتے ہو، لبیک کبھی پڑھتے پڑھتے تم راستے میں جو بھی کھا بھی سکتے ہو بھی، نماز میں اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہہ دیا، اب بول سکتے ہو، ایک لفظ نکال دو کہ بھائی تھوڑا بھائی اتنا کہہ دو، نماز سے باہر آ جاؤں گے، ایسا ہی ہے
یہاں پر اردو کچھ بھی بولیں گے تو، اور وہاں پر تو تم نے تلبیہ پڑھا وہ اللہ اکبر تھا، نیت بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی کھاؤ پیو، وہ تو اور آسان ہے، لیکن ہم مشکل کر دیتے ہیں اور جو آسان ہے اس کو ہم نے مشکل بنا رکھا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اب یہ خوشبو کا مسئلہ جو ہے تھوڑا دھیان رکھیں، وہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، خوشبو کو لگانا نہیں ہے، سونگھنا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے۔ اب یہ کہاں کہاں پریشانیاں ہوتی ہے اس کو تھوڑا دھیان رکھیں کہ بھئی یہاں سے ہم پلین میں جب بیٹھیں گے، ایک تو دیکھو احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہو، یہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں کہ بھئی لگائیں گے تو بعد میں خوشبو رہے گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ احرام کی نیت ابھی نہیں کی، اس سے پہلے احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگانا جائز ہے، سنت ہے، لگا سکتے ہو، لیکن ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے کہ جس کا دھبا پڑ جاوے احرام پر، جیسے 20-25 والی بوتلیں جو ہوتی ہے خوشبو رہتی ہے، اس کے داغ بھی اچھے کا، جو کہ تیل بیل والا حصہ زیادہ ہوتا ہے تو داغ دھبا رہ جاتا ہے۔ اچھی والی خوشبو لگا سکتے ہو جو ہم کو بھی تکلیف نہ دے، بازو والوں کو بھی نہ دے۔ بات تو ایسی زبردست خوشبوئیں لگاتے ہیں کہ وہ پلین میں بیچارے کا سفر بازو والے کا دقت والا ہو جاتا ہے، اس کی سانس بھی بند ہو جاتی ہے، اچھے ہلکے پھلکے لگاؤ تو احرام سے پہلے لگا سکتے ہیں، لیکن اب احرام کے بعد نہیں لگانا ہے۔ اسی طریقے سے میں بتا یہ رہا تھا کہ پریشانی کہاں آتی ہے۔ پریشانی یہ آتی ہے جب ہم پلین میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر کھانے کے وقت جو ہم کو کوئی پیپر دیا جاتا ہے ہاتھ پاس صاف کرنے کے لیے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، تو ہم کو کرنا کیا ہے، وہاں پر کھانا وغیرہ پہلے کھا لو، بالکل سب فارغ ہو، ابھی نیت کرو ہی مت، سب فارغ ہو جاؤ ایک دم، بس اب سونا ہے، اس سے پہلے اب نیت کر لو، تو سوتے سوتے میقات پار ہو جائے گی، تو کوئی پابندی کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ ایک تو یہ ہے، تو پلین میں دھیان رکھیں، وہاں پر ایئرپورٹ پر، جہاں ہم احمدآباد کا ایئرپورٹ ہو کہ وہاں اتر کر ایئرپورٹ ہو، وہاں پر ہم استنجا کرنے جائیں گے تو وہاں پر بھی ہاتھ دھونے کے لیے انہوں نے خوشبو والے جو ہے لکوڈ رکھے ہوئے ہوں گے، صابن رکھے ہوں گے۔ ہمارے عادت ہے کہ جیسے ہم باہر آئے فوراً ہم نے ہاتھ صابن سے دھوئے، ہمیں سمجھتے ہیں کہ جب تک صابن سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے لکوڈ سے تب تک پاک نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہاتھ 3 مرتبہ دھویں گے پاک ہو جائیں گے۔ وہ تو اعلیٰ قسم کی صفائی کے لیے بھی آدمی صابن کو استعمال کر لیتا ہے، اس لیے ایئرپورٹ پر اس کا خیال رکھے تو بچ جائے گا آدمی، بھائی استنجا کر کے فوراً واپس آ گیا۔ اسی طریقے سے ایئرپورٹ سے ہم کو لے گئے معلم کے آفس پر، وہاں پر ہمارا استقبال ہوتا ہے، تو استقبال کے موقع پر اچھا اچھا کھانا آ گیا، ڈرنکس آتے اچھے اچھے خوشبو والے۔ اب جو ہے یہاں پر ایک تو جو ملنے آئے تھے چھوڑنے والے، ان لوگوں نے ہم کو تھکا دیا تھا، وہاں کتنے ملنے، جب سونے کا ٹائم ہو گھنٹی بجی کر کے، بھائی تم حج کو جانے والے ہو ملاقات کرنے آئے، تو آرام ملا ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پر تھکے آ رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی سکون کے لیے کہ لاؤ اب کچھ تھوڑا آرام، ایک سکون ملا ہے تو ٹھنڈا نہ گرم نہ سب پی لیا، تو وہاں خیال رکھیں کہ وہاں پر سب چیزیں اگر کوئی کھانے کی دیتے ہیں تو وہ ہمارا حق ہے، لینا چاہے تو لے لے اور تھیلے میں بھر لے وے، جب وہ بھی کچھ کم ہو جاوے آگے بڑھ پیسے تو کام لگے گا تو لے لے وے۔ اسی طریقے سے ہم جب ہمارے روم پر جائیں گے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ چیزوں میں کیا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ہمارے روم پر جاتے ہیں تو روم میں بھی یہ لکوڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، صابن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کھانے پینے میں خالی تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے، جو خوشبو پک گئی ہے وہ کھانے سے نہیں ہوگا، احرام کی پابندی نہیں ٹوٹے گی۔ جو کچی چیزیں ہیں جس کی خوشبو آ رہی ہے اس کی وجہ سے جو ہے احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جزا لازم ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہ پابندیاں؟ ایسے تو الحمدللہ سمجھی ہوئی بھی ہوگی، لیکن یہ تھوڑا تفصیل ہو گئی۔ یہ عمرہ جب مکمل ہوگا تھوڑا وقت دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب ایک بات لکھی میں نے کہ جب بھی کوئی پابندی، ہاں جی فروٹ کھا سکتے ہیں، پہلے 2 فروٹ کے بارے میں بتایا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ مفتیان کرام جب سب مل جل کر ایک فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی فروٹ کھانا چاہو کھا سکتے ہو۔ ہاں وہ انشاءاللہ وہ طواف کے موقع پر جب آتا ہے تو وہ انشاءاللہ بتا دیں۔ یہاں تک کہ چیزوں میں اگر کوئی چیز ایسا ہو تو آدمی پوچھ لے۔ ارے جنایت کی میں نے قسمیں لکھی ہے تھوڑا تھوڑا خالی علم کے لیے، کہ وہاں پر جنایت یعنی ہماری کوئی پابندی، جیسے یہاں پر نماز میں کوئی واجب چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہوتی ہے، ایسے وہاں پر 4 قسم کی ایسی جزائیں ہیں کہ بھئی ایک پابندی چھوٹی یا یہ چیز چھوٹا تو کیا کریں گے۔ تو ایک تو بدنا لازم ہو جاتا ہے، بدنا یعنی ایک ایسی ہے چیز کہ جس کے چھوٹنے پر
بڑا جانور جیسے اونٹ ہے جس کے 7 حصے ہوتے ہیں وہ قربان کرنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدنا لازم ہو گیا، اور وہ تو انشاءاللہ ہمارے نہیں آئے گا، وہ 2 ہی صورتوں میں آتا ہے اور وہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ دوسرے نمبر پر دم آتا ہے کہ یہ جو واجبات 8 پابندیاں بتائی تھی اس میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو دم لازم ہو جاتا ہے، اور دم بھی بہت بڑی مشکل سے آتا ہے کیونکہ 12 گھنٹے کا وقت رکھا ہوا ہے، کبھی بھی نہیں آتا ہے، لیکن یہ دم آتا ہے۔ دم میں کیا ہوتا ہے؟ دم میں جو ہے ایک دمبا بکری جس کا ایک قربانی میں حصہ ہوتا ہے، ایسے جانور کو قربان کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی حدود حرم میں۔ تیسرے نمبر کی چیز ہے کہ اگر جیسے 12 گھنٹے سے کم ہم نے اگر کوئی چیز اوڑھ کر رکھ دی، ٹوپی پہن کر رکھ دی تو صدقہ آتا ہے، اور صدقہ وہ صدقہ فطر جو ہم دیتے ہیں، گیہوں 2.25 کلو گیہوں ہے، کھجور ہے، کشمش جو صدقہ فطر میں لگے تھے بورڈ، وہی صدقہ فطر لیکن وہاں کے حساب سے۔ لیکن دینا تم چاہو تو ہندوستان میں بھی دے سکتے ہو، وہ صدقہ تم ہندوستان والوں کو بھی دے سکتے ہو، لیکن صدقے کی مقدار وہ حرم کے حساب سے ہوگی کہ وہاں پر گیہوں کی جو قیمت ہوگی اس حساب سے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو چیز آتی ہے، 1 مٹھی گیہوں کی قیمت، کہ بھائی چھوٹی سی جیسے کہ 1 گھنٹے سے کم ہم نے سمجھو کہ آدھا گھنٹہ ٹوپی پہن کر رکھی تھی تو ایسا پہ 1 مشت گیہوں کے برابر کوئی یعنی 1-2 ریال جو ہے صدقہ کر دو۔ تو یہ 4 قسم کی جنایت ہے، اس کو جنایت بولتے ہیں، وہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ بدنا تو عام طور پر آتا ہے، دم بھی نہیں آتا ہے، جو دم کو زیادہ سوچ کر جاتا ہے کہ دم آ جائے گا اس پر آ جاتا ہے، پر آتا ہی نہیں ہے، زبردستی ہم دماغ پر اس کو لے کر گھومیں گے تو کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاں صدقے وغیرہ جو ہے کرتے رہنے کا، کوئی بھی عمرہ مکمل ہوا تھوڑا صدقہ کر لو، حج کے ایام مکمل ہوئے صدقہ کر لو تاکہ کوئی نقصان ہوا ہو تو اس کی تلافی ہو جائے۔ تو یہ ایک معلومات کی ایک چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب یہ احرام کے دیکھو، یہ بازو میں ایک احرام کا طریقہ بھی رکھا ہے جو بہت بہترین طریقہ ہے، اس کو میں بار بار جیسے یہاں پر بھی ہے، یہاں پہ انشاءاللہ پریکٹیکلی بھی بتا دیتے ہیں، لیکن وہ دیکھو کس طریقے سے احرام کو باندھ رہے ہیں، ابھی سامنے آئی، اس میں سطر کھلنے کا بالکل امکان نہیں، پھر سے بھی دیکھنا، کچھ بھی ہوا آئے گی تب بھی سطر نہیں کھلے گا، ایسا ہوگا تو آپ کے واٹس ایپ پر بھی یہ ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو اس کو باندھنے کا بھی کیسا بہترین اس نے طریقہ اختیار کیا ہے، بھی ایسا ڈال دی چادر، اب ایک حصہ یہاں پھنسا دو، غور سے دیکھو، دوسرا حصہ دوسری طرف اندر سے نکال کر، اب کھول دو اس کو، اب نمازیں پڑھو کہیں اڑے گا نہیں، ہو گیا۔ اب استیبا میں ایک کونا نکال دو اور بغل کے نیچے، اس کو استیبا کہتے ہیں کہ دانا گندا کھلنا، اوپر پھنسا دو، اب ہوا میں اڑے گا ہی نہیں۔ یہ اس لیے بتایا گیا ہے باوجود میں کہ یہ جو ہے نا ناف سطر کھل جاتا ہے انسن باندھتے ہو تو، اس لیے یہ طریقہ بہت بہتر ہے، واٹس ایپ پہ ڈال جائے، اس کو سیکھے، بہت آسان بھی ہے، اور اگر نہیں تو ہم نے جو طریقے سیکھے ہیں زیادہ پھر پریشان نہ ہو کہ بھئی یہی کوئی سنت، ایسا نہیں ہے، اچھا اس کے لیے ساتھ میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کافی ہے، واٹس ایپ پر ڈال جا کے پھر سے رکھے، ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لے وے، دیکھ لو، بڑا غور سے دیکھ لو۔ یہ چادر لی، 2 چھیڑوں کو ملایا، ایک چھیڑا دابی طرف لے لیا، اب اس کو سیدھا کر دیا، ٹھیک ہے، ابھی یہاں دبایا اور پھر اب راؤنڈ بنا دے گا۔ اب اس کو 4 پڑ ملتی ہے اس کے اندر، سطر کھلے گا ہی نہیں، بیٹھو کچھ بھی نہیں، اور پھر پٹا بھی، اب یہ دیکھو یہ کتنا آسان ہے، اس میں بھی لوگ کنفیوز بہت ہوتے ہیں، یہ ڈال دی جیسے سال ڈالتے ویسے، ایک نیچے باندھ دو، یہ نیچے سے لو، چوکڑی بنا دو اس کو، کھلے گا ہی نہیں، اب کپڑے سلے ہوئے کپڑے کی طرح ہو گئے۔ یہ استیبا ہو گیا، تو استیبا بھی سمجھ میں آ گیا، جب بتاؤ تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ استیبا ہے، ایک کندھے کو کھلا رہا۔ اب آگے چلتے ہیں، تو یہ احرام باندھنے کا طریقہ بھی سامنے آ گیا۔ اب جو ہے ہم وہاں پر آرام کر لیا، ہمارے مقام پر پہنچ گئے، مقام کی جو فوٹو وغیرہ بھی آخر میں تو آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اب مسجد حرام میں داخل ہونے کے بہت اہم، دیکھو وہاں پر سب سے بڑی عبادت کیا ہے، بہت ادب سے جانا ہے، عاجزی، تواضع، یعنی اپنے آپ کو گناہوں کا ایک مجسم سمجھو کہ پورا گناہ، کوئی حصہ بدن کا ایسا نہیں کہ جس سے ہم نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، اس لیے لیکن اللہ پھر بھی تو ایسی پاک اور مبارک جگہ پر تو ہم کو بلاتا ہے، اس لیے ادبوں کا لحاظ رکھیں۔ اب جب حرم میں داخل ہو، جو ان سے بھی دروازے سے داخل ہونا آسان ہو داخل ہو جاوے۔
حرم میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں، جہاں پر 5 تک لکھی ہے وہ سنتیں، وہ ہر مسجد میں داخل ہونے کی سنت ہے، اس کا اہتمام کریں۔ بہت آسان ہے۔ پہلے بسم اللہ پڑھنا، نمبر 2 درود شریف پڑھنا، نمبر 3 مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ اب یہ تینوں چیزوں کی اس طرح کی ملا سکتے ہو۔ بسم اللہ ہو گیا، بسم اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ درود شریف ہو گیا۔ اب دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ اگر یہ یاد نہ ہو، دعا یاد نہ ہو، تو کم سے کم ترجمہ، کہ اللہ تیرے نام سے قدم رکھتا ہوں، درود و سلام ہو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا اللہ تو تیرے رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ یہ ترجمہ پڑھ کر اندر داخل ہو جاوے۔ عربی کے الفاظ پڑھنا ضرور نہیں ہے، لیکن نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کرے آدمی۔ اور چوتھی سنت کیا ہے؟ اعتکاف کی نیت کرے، تاکہ جتنے بھی وقت ہم وہاں پر رکے اس کا ثواب جاری رہے۔ اور 5ویں چیزیں، دائیں پیر کو داخل کرے، یعنی سیدھا پیر پہلے رکھے۔ 5 سنتوں کا اہتمام کریں۔ اس لیے یہ کب ہوگا؟ باتیں کرتے کرتے وہاں سے نہ نکلے۔ ہم یہاں کی ادھر کی توران کی باتیں کریں گے نا، تو وہاں پر کب داخل ہو گئے خبر ہی نہیں پڑے گا۔ اس لیے وہاں گھر سے جب نکلے، وہ روم سے بہت اہتمام سے، کوئی فضول بات نہیں، بس کام کی بات ہو تو کرو، نہیں تو بس اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ، وہ بڑی غفور الرحیم ہے۔ تو سوتے سوتے جاؤں گے تو سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ آگے 6 نمبر کی چیز جو ہے، نیچی نگاہوں کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ آگے جو ہے بیت اللہ پر جیسی ہی نظر پڑے تو 3 مرتبہ یہ کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسے نگاہ پڑھتے اور پھر وہی نگاہ کے ساتھ ہم دعا مانگنا شروع کریں۔ اس میں ایک غلط فہمی ہماری کیا ہے کہ پہلی نگاہ پر، یعنی اگر تھوڑی دیر دیکھا نیچے ہو گئی تو اب دعا قبول، ایسا نہیں ہے۔ پہلی نگاہ نہیں، پہلی مرتبہ جو دیکھنے کا ہم کو موقع ملا ہے، اس موقع پر جو دعائیں مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ تو نگاہ کا زبردستی جما کر رکھی ہوئی ہے، نیچے ہی نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کو اتنا مکلف نہیں بنایا ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ جو موقع ملا ہوا ہے، ایسے موقع پر اللہ سے خوب لو لگا کر دعائیں مانگے۔ ایک طرف چلے، وہ ابھی بتا رہا ہوں کہ کیسے چل کر جانا ہے۔ تو یہ پڑھ کے بنا نظر ہٹائے ہوئے درود شریف پڑھ کر رو رو کر دنیا اور آخرت کی دعائیں مانگو، اور یہ مانگے کہ اللہ تو مجھے مستجاب الدعا بنا دے، کہ اللہ آج سے لے کر کے جتنی بھی دعائیں مانگو، اللہ تو اس کو، ان تمام جائز دعاؤں کو تو قبول فرما دے، اور جو بھی اللہ کوتاہی ہو جاوے، کوئی نافرمانی ہو جاوے تو اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ ایسی بڑی بڑی دعائیں مانگ لے وے، کیونکہ وقت کم ہوگا، دعائیں مانگنا بہت ہے، اس لیے ایسے مقبول جو جملے وہ مانگ لے وے۔ یہ جو ہے نا جانے کا، دیکھو یہ جیسے سیڑھی سے آپ اتروں گے تو یہ بیت اللہ سامنے ہے، نیچے نگاہیں رکھے، اور یہ راستے پر مانگنا شروع نہ کرے۔ یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم کو علم ہو کہ ایک کونے پر چلے، تاکہ ہم وہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھو اب نگاہیں بیت اللہ تو ہم کو پہلے سے نظر آتا ہو جائے گا، لیکن نیچے نگاہیں کر کے جاوے اور دیکھے کہ یہ موقع کھمبے کے پاس اچھا ہے، اب ایک کونے میں ہو جاوے، اب مانگنا شروع کرے۔ تو یہ اس طریقے سے کریں گے تو اطمینان سے ہم دعائیں مانگ سکیں گے، نہیں تو جلد بازی ہو جائے گی، پیچھے سے دھکا ماریں گے، اندر ہی چلے جائیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے لیے سامنے ہی رکھا گیا۔ اب جو ہے بیت اللہ کا طواف، 4 چیزیں تھیں، احرام مکمل ہو گیا۔ احرام کے بارے میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ایسے مختصر ہی پوچھا جائے، وہ واٹس ایپ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ بعد میں بھی آپ واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ احرام کے متعلق کوئی بات؟ آگے چلے۔ بیت اللہ کا طواف اب کرنا ہے۔ طواف کس کو کہتے ہیں؟ طواف کہتے ہیں، یہ بٹھا دے دماغ میں، 7 چکر، حجر اسود کے 8 بوسے اور 2 رکعت واجب الطواف، یہ مل کر طواف بنے گا۔ اس کے علاوہ ایک چیز بھی چھوٹی تو طواف نہیں بنے گا۔ طواف کی فضیلت، طواف کی فضیلتیں لکھی ہے کہ طواف سب سے بڑی عبادت ہے۔ 50 طواف کرنے کا ثواب لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہوں سے معاف فرماتے ہیں۔ طواف کرنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ اسی طریقے سے آگے بھی کہ ہر قدم پر اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، نیکی دیتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ تصور کے ساتھ ہم جو ہے طواف کریں۔ اب یہ اس کو تھوڑا دماغ میں بٹھا دے ہوئے، اس میں جو ہے یہ حجر اسود ہے، ہم کو اس کے سامنے آنا، ابھی آگے میں تفصیل کروں گا۔ یہ جو ہے اس کے جو 4 کونے ہیں، ایک یہ کونا ہے جو حتیم جہاں سے لگا ہوا ہے، ایک یہ رکن شامی ہے یہاں پر جو کونا جا رہا ہے، اور یہ رکن یمانی ہے، یہ عراقی ہے، اور یہ حجر اسود ہے۔ یہ 4 کونے بیت اللہ کے ہیں۔
اسی کے ارد گرد ہم کو چکر لگانے ہیں. یہ جو ہے حجر مقام ابراہیم ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے سنت ہے، لیکن موقع نہ ہو تو کہیں پر بھی حرم کے کہیں پر بھی حصے میں تم 2 رکعت واجب الطواف پڑھ سکتے ہو. یہ کس طریقے سے اب کرنا ہے اس کی تفصیل ہم آگے اب سمجھ رہے ہیں. یہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے اس طریقے سے. ملتزم کی جب میں بات کروں تو ملتزم کہتے ہیں یہ حجر اسود اور یہ جو سیڑھی ہے اس کے بیچ کا جو حصہ ہے دیوار، اس کو کہتے ہیں ملتزم. موقع ہو تو وہاں پر بھی دعا مانگنے کا، لیکن وہاں پر خوشبو ہوتی ہے، اس لیے احرام کی حالت میں تو یہ کوشش نہ کرے اور عام حالت میں بھی تکلیف پہنچا کر نہ جاوے. یہ اور زیادہ واضح اس کو کیا وہی میپ ہی ہے، نقشہ ہی ہے. یہ 4 کونے ہیں، اوپر سے نقشہ لیا ہوا ہے. دیکھ لو یہ بھی 4 کونے بالکل ظاہر ہو رہے ہیں. طواف کرنے کا طریقہ دیکھو. طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دو. اب جیسے حجر اسود کے پاس پہنچنے والے ہیں وہاں تلبیہ بند کر لے. اور حجر اسود کے قریب آنے سے پہلے 2 کام کرنے ہیں. حجر اسود ابھی نہیں آیا، بالکل پاس میں ہو، 2 کام کرنے ہیں. دیکھو میں یہاں پر بولوں گا بہت آہستہ آہستہ بولوں گا، لیکن وہاں پر تم کو کرنا بہت جلدی سے ہے، اس لیے کہ وہاں اتنا موقع نہیں ہوگا جیسا میں بولوں گا ابھی. وہاں تو سب تم کو چلاتے ہی جائیں گے. 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1 استیبا کر لے. یہ مردوں کے لیے استیبا یعنی ابھی جو بتایا کہ سیدھا کندھا سیدھا شولڈر جو ہے وہ کھلا رکھنا ہے. پہلا کام وہاں پر کر لے. تو پہلے نمبر کا کام جو ہے استیبا کرنا ہے. دوسرے نمبر کا کام ہے طواف کی نیت کر لے وہیں پر کھڑے ہو کر. اللہ میں طواف کرتا ہوں تو آسان فرما قبول فرما. یہی نیت سب جگہ چلے گی، آسان فرما قبول فرما. اب یہ طواف کی نیت ہو گئی. یہ 2 کام کرنے کے بعد اب جو ہے حجر اسود کے سامنے آ جاوے اور حجر اسود کے سامنے بالکل مقابل میں کھڑے ہو جاوے کہ ہمارا چہرہ نصب اس کے سامنے ہی ہو. پہلی مرتبہ میں یہ کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا آگے. یہ 2 کام سمجھ میں آ گئے. یہ کب کرنے ہیں؟ حجر اسود کے سامنے آنے سے پہلے. 2 کام جو ہے ہم کو کرنے ہیں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر. نمبر 1 استقبال، یعنی ہم پہلی مرتبہ چونکہ حجر اسود سے ملاقات ہو رہی ہے اس لیے حجر اسود کے سامنے جب آوے تو اس وقت سامنے کھڑے ہو کر استقبال میں جیسے ہم نیت باندھتے ہیں نا ایسے نیت باندھیں. نیت یعنی اتنا ہاتھ اٹھائیں گے اور پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کام پہلا کہاں ہوگا ہمارا؟ حجر اسود کے سامنے. اور ہاتھ اٹھا کر بھی چھوڑ دے جیسے عید کی نماز میں کرتے ہیں. دوسرا کام حجر اسود کا استلام یعنی بوسہ دینا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے سامنے کی جانب بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر پھر جیسے اپنے دونوں یہ ہتھیلیاں ہیں بغیر آواز کے بوسہ دینا ہے. جو سے جیسے بوسہ دے ایسا نہیں، بغیر آواز کے ہتھیلیوں کو چومنا ہے. ایسا ہی کہ جیسے میں نے ہاتھ لگایا اب میں چوم رہا ہوں. یہ جنت کا پتھر ہے، معمولی نہیں ہے. اس لیے وہ بڑا تصور کے ساتھ کہ بھئی جنت کے مبارک پتھر کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں اس کو بوسہ دے رہا ہوں. تو یہ 2 کام جو ہے ہم کو حجر اسود کے سامنے آ کر یہ 2 کام کرنے ہیں. احرام کی حالت میں حجر اسود کے بوسہ دینے کی بالکل کوشش نہ کریں، نہ اس کے پاس جانے کی، اس لیے کہ وہاں پر خوشبو بہت زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے. احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی، جزا لازم ہو جائے گی. اور نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، 8:30 کی اذان ہے. کیا کیا جائے؟ تھوڑا احرام کر لیا جائے، طواف کا کر لیا جائے، صحیح میں رکھا، پھر صحیح میں انشاءاللہ نماز بعد لے لے، ہے نا. 5 یہ خالی لے لیتے رمل کو، پھر آگے تو انشاءاللہ سمجھانا آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ سوال جواب کی مجلس بھی تو آپ کو موقع دیا جائے گا. اب یہ رمل ہے. رمل میں جو ہے تھوڑا تیزی سے آپ کو بتا دوں رمل کس کو کہیں گے. تو رمل میں دیکھو میں نے نیچے لکھا ہی ہوا ہے. رمل میں 3 چیزیں ہوتی ہے. رمل یعنی بہادری کی چال چلنا. اس میں کیا کرنا ہوگا؟ سینہ نکالو، دونوں مونڈو یعنی شولڈروں کو ہلاؤ، اور نمبر 3 بہادری کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم رکھو. ایک دم آدمی ایسے چلتا ہے نا، اس طریقے سے رمل کرنا ہے.
یہ اس میں ہوگا رمل اور استوا کہ جس کے بعد ہم کو صحیح کرنی ہے. جس طواف کے بعد صحیح نہیں ہے اس میں رمل بھی نہیں ہے، استوا بھی نہیں ہے. وہاں تو نارمل خالی 7 چکر 8 بوسے اور واجب الطواف پڑھ لیا، ختم ہو گیا. لیکن اس میں رمل کریں گے. تو رمل سمجھ میں آ گیا؟ تو رمل کا طریقہ ہے. پھر آگے چلے. اب رکنے، اب رمل کرتے کرتے ہم جو ہے پہلے 4 حصے جو میں نے بتائے تھے، حجر اسود کے بعد آئے گا رکن عراقی، وہاں پر بھی ہم چلتے چلتے گئے. پھر رکن شامی آیا، پھر اس کے بعد جو ہے رکن یمانی آئے گا. تو رکن یمانی جب آوے اس وقت یہ دعا پڑھنا سنت ہے. 70,000 فرشتے ہوتے اس پر آمین کہنے والے اس وقت. اس لیے ایسے دعا تو عام طور پر یاد ہی ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اتنا بھی پڑھیں گے تو کافی ہے. آگے کے جملے بھی ہے روایت میں، وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ جملے بھی پڑھے. یہ اللہ تو ہم کو دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچا، اور اللہ تو ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، اور تو بڑا غفور الرحیم ہے، رب العالمین ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ رمل جو ہے، رمل کا بتایا وہ 3 طواف یعنی 3 چکر میں سنت ہے. اگر کسی کا چھوٹ جاوے تو پریشان نہ ہو، سنت ہے. اخیر کے 4 چکروں میں پھر نہ کرے، اس لیے کہ اخیر کے 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے. ایک سنت میں 2 سنت بھی نہ چھوٹ جاوے. اس لیے جس کا چھوٹ گیا، سمجھو کہ بھول سے جلدی میں گئے، استوا بھی رہ گیا، کوئی حرج نہیں، سنت ہے. اس کے بغیر بھی کوئی حرج نہیں آئے گا. بعد میں دوسرے میں جب چلے اس وقت استوا کر لے، درمیان میں جہاں یاد آوے. اس لیے استوا رمل یہ جو ہے طواف کی سنتوں میں ہے. ٹھیک ہے یہاں تک. اب وہ جب ایک چکر مکمل کر کے حضرت اسود کے سامنے آئیں گے، اس وقت پھر سے بوسہ لے لیں گے. ایسے ہی ہمارے 7 چکروں کو ہم مکمل کریں گے، اور آخری چکر جب ہوگا اس وقت بھی ہم بوسہ دیں گے. اس طریقے سے 7 چکر ہو جائیں گے اور 8 بوسے ہو جائیں گے. 8 بوسوں کے بعد جو ہے ہم کو 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنی ہے. طواف کے وقت جو ہے نیچے دیکھے، سامنے دیکھ سکتا ہے آدمی، لیکن بیت اللہ کی طرف نگاہ نہ کرے، نیچے دیکھ کر ہی چلے. دوران طواف نظر کا، نماز کا وقت ہو جاوے تو جو ہے وہیں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے، اور جہاں نماز پڑھ رہے تھے اس سے 2 قدم پیچھے آ کر طواف وہیں سے شروع کر لے. ایسا نہیں کہ پیچھے واپس جانے. جب تیسرا طواف کر رہے تھے، اب نماز کا وقت ہو گیا، نماز سے پہلے پھونک مارتے وہاں پر، ایسے مائک میں پھونک لگتی ہے 15-20 منٹ پہلے. اس سے پہلے ہم تیار ہو جاوے، اور پھر نماز کے لیے سب کہاں کھڑا ہونے انتظام کر لیا، اور پھر وہاں پر نماز ادا کری، اور نماز ادا کر کے 2 قدم پیچھے آ جاوے، تاکہ نماز کے درمیان میں آگے پیچھے ہو گئے تو طواف ادھورا نہ رہے، اور پھر طواف شروع کرے. اور طواف کے بعد کی، نماز کے بعد کی سنتیں ابھی نہ پڑھے، سنتیں بعد میں پڑھ لے ہوئے. اس لیے کہ فوراً طواف شروع ہو جاتا ہے نماز کے بعد. تم سنتیں پڑھو گے دھکا مکی ہو جائے گی. اس لیے جیسے نماز کے بعد کی جو سنت ہے وہ بعد میں ادا کرے، طواف شروع کر لے جو باقی ہے وہ. تو یہ نماز کا ہے. دوران طواف اگر سینہ یا پیٹھ قبلہ کی جانب ہو جاوے تو اتنا حصہ واپس دہرا دے. اگر زیادہ ہو گیا ہے تو جیسے تیسرے چکر میں ایسا ہوا ہے تو واپس حجر اسود کے بعد تیسرا چکر مکمل کرے، اور 2 قدم پیچھے جا سکتے کہ 2 ہی قدم میرا سینہ قبلے کی طرف ہوا ہے، پیچھے آ جاوے اور اس کو واپس دہرا دے. نہیں تو وہ ادھورا طواف رہ جائے، وہ چکر ہی نہیں گنا جائے. اس لیے اس طریقے سے اپنے چکر کو جو ہے مکمل کریں. مقام ابراہیم جیسے میں نے بتایا کہ مقام ابراہیم کے پاس موقع ہو تو 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لے. اس میں بھی جو ہے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھنا جو ہے سنت ہے. یہ 2 رکعت واجب الطواف ہے. اس کا وقت کیا ہے کہ بھئی 7 چکر پورے ہوئے فوراً پڑھ لو، یہ ملی ہوئی ہے چیز. لیکن مکروہ وقت آ گیا یا بھول گئے تو اس 2 رکعت کو تم اپنے کمرے میں بھی پڑھ سکتے ہو. وہ 2 رکعت واجب الطواف کو اگر بھول گئے تو مکہ نہیں مدینہ میں یاد آیا تو مدینہ میں بھی پڑھ سکتے ہو. مدینہ میں بھول گئے گھر پر آ کر یاد آیا تو وہ واجب الطواف گھر پر بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن سنت یہ ہے کہ وہ ملا ہوا ہوگا. تو یہ واجب الطواف مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے کے کچھ مسائل ہے اور اس کی کچھ سنت اور آداب ہیں. اب اس کے بعد جو ہے فارغ ہو جاوے، آب زمزم کے پاس جا کر خوب آب زمزم کو پیوے. آب زمزم کو اس نیت سے کہ اس میں کتنی، ایک تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی ہے، لوگوں کے سامنے بات نہیں ہوتی ہے. جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کو گئے تھے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا گیا، تو اس میں وہ اثرات بھی موجود ہے.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز وہاں موجود ہے. پھر اسی طرح کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اثر بھی ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام, یہ بڑی بڑی شخصیتوں کا اثر اس پانی میں موجود ہے. اور وہاں پر جس نیت سے وہ پانی پیا جاتا ہے اللہ اس وقت وہ دعا کو قبول کرتا ہے. خوب پیٹ بھر کر پیے, اسی لیے تو پیٹ بھر کر پینے کے لیے کھڑے کھڑے پینے کا کہا, تاکہ پیٹ بھر کر پی سکے, اچھے سے پانی پیے. اور اس وقت ٹھنڈے کولر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو فوراً ٹھنڈا پانی نہ پی لے کہ سردی بخار ہو جاوے. تو گرم پانی جو ہوتے پہلے وہاں سے ابتدا کرے, پھر تھوڑا پانی چلا گیا پھر ٹھنڈا پینا ہے تو پہلے, لیکن ایک دم سے ٹھنڈا پانی آدمی نہ پیوے. پھر یہ دعا پڑھنا سنت ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ترجمہ ہے کہ اللہ تو مجھے علم نافع عطا فرما, رزق وسیع رزق عطا فرما, اور اللہ ہر بیماری سے اللہ تو شفا کر, باطنی ظاہری ہر بیماری سے اللہ تو مجھے شفا دے دے. وہ پانی کو تم تمہارے سینے, چہرے, بدن پر بھی لگا سکتے ہو. وہ پانی اگر کوئی پانی میسر نہیں ہے, وضو بھی برکتاً آدمی اگر کرنا چاہے تو اس پانی سے کر سکتا ہے. یہ آب زمزم کا ہوا. اب جو اس کے بعد صفا مروہ کی طواف کے کچھ اہم مسائل ہے, انشاءاللہ جو ہے وہ مسائل اور صفا مروہ کی صحیح یہ 2 رکن باقی رکھ کر عمرہ مکمل ہو جائے گا, اور پھر حج کے چیزیں ہم انشاءاللہ شروع کر دیں گے. ابھی 1 منٹ اور کچھ پوچھنا ابھی تک کے مسائل میں تو آدمی پوچھ لے, کوئی ایسا مسئلہ ہو پوچھنا ہو تو پوچھ لو. ہاں, تیسرا کلمہ پڑھنا بھی سنت ہے, لیکن اگر کوئی تیسرا کلمہ نہیں پڑھتا ہے, جو اپنی زبان کی جو دعائیں یاد ہے وہ پڑھے, گجراتی, ہندی, جو زبان میں مانگنا ہے مانگے اپنے ہر طریقے سے. لیکن تیسرا کلمہ پڑھ کر یاد ہے تو تیسرا کلمہ پڑھے, ذکر و تلاوت کرے. لیکن قرآن کی تلاوت کرنا اس وقت مکروہ ہے, اس وقت نہ کرے, اس لیے کہ بہت بے ادبی ہو جاتی ہے وہاں. اور بتائیں سر, کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, تیسرا کلمہ پڑھنا بہتر ہے. اور اس کے علاوہ ہر چکر کی ایک دعا ہے, ہر چکر کی بھی ایک دعا ہے. لیکن ابھی ہم چونکہ دعا یاد کرنے کا ہمارا چونکہ عربی سے تھوڑی مناسبت کم ہے, اگر وہ سب دعاؤں کے چکر میں آئیں گے تو یہ چکر بھول جائیں گے, کیونکہ کتنے ہوئے, 3 ہوئے, 4 ہوئے یہ. لیکن جن لوگوں کو مشق ہے تو وہ دعائیں ہر چکر کی بھی الگ کتابوں میں بیان کی گئی ہے, اس کے ترجمے یاد کر لے, اسے موقع پر وہی دعائیں مانگا کرے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اپنے کو قبول فرمائے. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد. جی ہاں, تو وہاں سے بھی طواف شروع کر لیں. حجر اسود کے استلام کرنے کا موقع نہیں ملا, بوسہ دینے کا موقع نہیں ملا تو کوئی حرج نہیں, وہ سنت ہے. استلام کرنے کا موقع نہیں ملا کوئی حجر اسود کے سامنے اور ہم آگے نکل گئے تو کوئی حرج نہیں, اور وہیں سے چکر شروع کر دے. وہ ایک سنت عمل ہے جو مقبولیت کا, لیکن موقع نہیں ملا. اور دوسرے چکر ایک بات یاد رکھے, جب چکر کرتے کرتے دوسرے چکر میں آوے تو اب سینہ نہ پھیرے اس کی طرف, قبلہ یعنی حجر اسود کے سامنے جو ہے اپنا سینہ اور اپنا چہرہ اس کے سامنے, بس خالی ایسے چلتے جیسے میں چل رہا ہو. حجر اسود مثال کے طور پر یہاں ہے تو بس ایسے ہاتھ کر لے اور بوسہ لے لے. اس لیے کہ مسلسل لوگ چل رہے ہیں, اگر تم پورے یہ ہوئے تو اس کے بعد جو ہے وہ دھکا لگ جائے گا تو ہماری سینہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا. اور میں نے ابھی بتایا ایک مسئلہ کہ بیت اللہ کی طرف نہ سینہ ہونا چاہیے نہ پیٹھ ہونی چاہیے, تو کچھ حصہ جو ہے سینے کے ساتھ ہو جائے گا. اس لیے ایسے ہی چلتے تو دھکا اگر لگ بھی جائے گا تو ہمارا سینہ اس کی طرف نہیں رہے گا اور قدم آگے چل جائیں گے 2-3. اس لیے ایسے ہی چل, منہ ہو جائے کوئی حرج نہیں, منہ کر سکتے, تھوڑا سینے کا ایسا مکمل ہم کو اس کی جانب نہیں ہونا ہے. ساتھ اس کا کیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بولے ساتھ سبحان اللہ.